السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہتی ہوں جس میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے انسانوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نصیحتیں کی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اور جن کو کہا جا رہا ان سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تو ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں کہ ہم ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بھی جی لیں، جلدی یا بدیر مر جانا ہے۔ محبت کر لیں جس سے چاہیں، جلدی یا بدیر جدائی ہو جانی ہے، اور عمل جو بھی کر لیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ جان لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا شرف اس میں ہے کہ وہ رات کو قیام کرے، اور اس کا اعزاز اس میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور بہت خوبصورت ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جی لیں جتنا جینا، کتنا جی لیں گے، کتنے مزے کر لیں گے، کتنی زندگی انجوائے کر لیں گے، کتنے یہاں پہ کام کر لیں گے، ہمیشہ تو پھر بھی نہیں رہنا۔ کوئی 200 سال بھی جی لے تو بھی آخر کار انجام تو موت ہی ہے۔ ہر سانس جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ انسان کو اللہ تعالی سے ملاقات سے قریب ہی کر رہی ہے، دور نہیں کر رہی، واپسی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا مشکل لگے تو سوچے کتنا جی لوں گی، کتنا عرصہ، کتنی دیر، آخر تو لوٹنا اس رب کی طرف ہی ہے، پھر اس کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تو یہ چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ کتنی بھی مخالفت ہو، کتنی بھی مشکل حالات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جلد ہو یا بدیر، چاہے کوئی 40 سال کا 50 سال کو کہ دنیا سے چلا جائے یا 100 سال کا ہو، لیکن جانا سب نہیں ہے، چاہے بوڑھا ہے یا کوئی جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ دوسری نصیحت بہت ہی خوبصورت، جس سے چاہے محبت کر لیں، آپ چاہے اولاد سے کر لیں، والدین سے کر لیں، کوئی کسی کا محبوب ہو اس سے کر لیں، کوئی دوست ہو یا میٹیریل چیزیں ہوں، پیسہ ہو، جائیدادیں ہوں، کسی چیز سے بھی محبت کر لیں، آخر جدائی ہی مقدر ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کسی چیز سے آپ محبت کریں اور اس سے جدائی نہ ہو، یا تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یا وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو یعنی یہ محبتیں کتنی ٹیمپرری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے بہتر ہے وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جائے، کیونکہ وہ دیر پا ہے، کیونکہ اس کو موت نہیں، اس میں جدائی نہیں، اس میں ملاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے ایک دن ملاقات کرنی ہے۔ باقی سب رشتوں میں جدائیاں، جن کی خاطر بھی ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں، یاد رکھیے گا ان سے کتنی بھی محبت ہے آپ کو،
لیکن ان سے جدائی مقدر ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ جو عمل بھی کر لیں اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ ہم بڑے بڑے کاموں کو ہی سمجھتے ہیں نا کہ اس کا ہی کوئی حساب ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو خاطر میں ہی نہیں لاتے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ لیکن جب ہم سورہ زلزال پڑھتے ہیں تو مثقال ذرۃ خیرا یرا اور مثقال ذرۃ شرا یرا، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خیر کا بھی ذرہ جو ہے وہ بھی انسان کو اس دن دکھا دیا جائے گا، وہ بھی میزان میں تلے گا، اور شر کا ذرہ بھی میزان میں تلے گا۔ تو آپ جو بھی نیکی جمع کر سکتے ہیں وہ ذرے کے برابر بھی ہو تب بھی اس کو جمع کر لیں، اس لیے کہ وقت تو ختم ہو رہا ہے۔ پہلی بات ہی یہی ہے کہ جلد یا بدیر موت آ جانی ہے، بھاگ نہیں اس سے سکتے، تو کیوں نہ اس کی تیاری کر لیں۔ عمل ہر طرح کا ہی تلنا ہے، ہر طرح کا۔ اور سوچیں دنیا میں آپ کے پاس وزن کرنے کے پیمانے ہوتے ہیں، جیسے کہ مثلا کلو گرام ہے یا پاؤنڈز ہے، کوئی چاول ہے، آٹا ہے تو کلو میں تلے گا، نہیں تو سونا چاندی ہے گرامز میں تلیں گے۔ مگر جب نیکی کو تولا جائے گا تو اس کے لیے کلو کی ضرورت نہیں، گرام بھی بڑا ہے، آؤنس بھی بڑا ہے، اس کے لیے ذرے کی بات کی گئی، ذرے کی۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک جوں کے انڈے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی تول دیا جائے گا۔ اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جس بندے کی نظر تیز نہ ہو اس کو تو نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا کیا وزن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا سا وزن بھی تل جانا، اتنی سی چیز بھی رائے گاہ نہیں جانی، تو نیکی یا بدی دونوں ہی، صرف نیکی نہیں بدی بھی اتنی سی بھی تلے گی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ایک سلام آپ کسی کو کرتے ہیں اس کا بھی وزن ہونا، ایک سبحان اللہ آپ نے بولی اس کا بھی وزن ہونا، ایک مسکراہٹ جو آپ نے بکھیر دی اس کا بھی وزن ہونا، ایک آنکھ کا اشارہ کسی طرف کر دیا اس کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی کے بارے میں رائے دینا، کسی کے اوپر تنقید کرنا، کسی کو تانا دے دینا، جاتے جاتے کسی کے اوپر کوئی کمنٹ دے دینا، یہ تو بڑی باتیں ہیں۔ جب آنکھ کے اشارے کو بھی، آنکھ کی خیانت کو بھی تول دیا جائے گا تو منہ کے الفاظ تو بڑی بات ہے۔ جب ایک ایک نیت تولی جائے گی تو ایکشنز تو بات کی بات ہے، نیتوں تک کی وزن ہوں گے، نیتیں تک ان کا اجر مل سکتا۔ اس دن کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ انسان کو اس کی اپنی کتاب ہاتھ میں تھما دی جائے گی کہ آپ پڑھ لیں اس کو، جو کچھ اس میں ہے وہ بندے نے خود ہی لکھا ہوا ہے نا۔ اور سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں کہ مجرم اپنی کتاب دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے۔ کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ اپنی تو کتاب ہے، خود ہی تو لکھی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی، وہ کہیں گے نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی چیز اس میں تو رہ ہی نہیں گئی، ہر چیز اس میں لکھی گئی۔ تو وہ کانپ رہے ہوں گے دیکھ کے کہ یہ کیا، اتنی چھوٹی چیزیں تو کسی نے بھی نہیں سوچی ہوتی کہ وہ بھی ہوں گی۔ اور مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں میری کتاب آئے گی تو میں اس میں کیا دیکھنا چاہوں گی، کیا چاہوں گی کہ کیا لکھا ہو؟ کیا یہ لکھا ہو کہ بس فن انجوائمنٹ میں زندگی گزار دی، گپ شپ میں، پارٹی ٹائم میں، ویک ڈیز میں کام 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 اور ویکینڈ پہ پارٹی ٹائم؟ کیا یہ دیکھنا چاہیں گے یا نیکیوں سے بھرپور کتاب دیکھنا چاہیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری کتاب میں قرآن پڑھنا لکھا ہو تو قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لکھا ہو کہ بہت ذکر کرتی تھی تو ذکر کرنا شروع کر دیں. اب خود ہی لکھنی ہے نا، کسی اور کو تو نہیں کہنا. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا بچے سنتے نہیں، فلاں سنتا نہیں، کیا کریں. لیکن ہم اپنی بھی خود سنتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم سے اپنا آپ بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو کسی اور کو کیا کہیں گے؟ یہ تو خود سے ہی کرانے ہیں نا کام، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتے. اسی طرح اگر آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے اندر بہت صدقہ و خیرات لکھا ہو تو صدقہ و خیرات بہت کرنا شروع کر دیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ اللہ کے دین کی داعی تھی تو آپ اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دیں. دیکھیں نا، جو بھی آپ چاہتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم لکھ سکتے ہیں، اپنی کتاب کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، تاکہ اس دن جب ہم اپنی کتاب کھولیں تو ہم خوش ہو جائیں، ہمارا دل پرسکون ہو جائے کہ شکر ہے چھوٹی چیزیں بھی ہیں لیکن وہ ساری خیر کی چیزیں ہیں، اور بڑے بڑے بھی عمل ہیں تو سارے نیکیوں کے ہیں. خوف زدہ نہ ہو مجرموں کی طرح. تو دیکھیں کہ میرے دن میں کون سی چیز ہے جو حاوی رہتی ہے، جو پرومیننٹ ہے. گو کہ چھوٹی چیزیں بھی اس میں لکھی ہوں گی، لیکن موسٹلی کیا میں کرتی ہوں، کس چیز میں میرا دن گزرتا ہے. اور یہ صرف رمضان کی کتاب نہیں ہوگی، یہ زندگی کی کتاب ہے. یہ نہیں کہ رمضان کے بعد کھلی چھٹی ہے پھر تو جو مرضی لکھیں، نہیں. یہ ڈیلی کی کتاب ہے، یہ دن اور رات کی کتاب ہے. ہر ٹائم، ہر لمحہ جب بھی جاگے میں اور جو بھی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، چل کے جا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، سب لکھا ہوگا. تو ہم آج ہی کیوں نہ اپنی کتاب کھول کے دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ایک وہ رب جانتا ہے اور ایک ہم جانتے ہیں. باقی کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خود کو تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. تو کیا چاہیں گے؟ کون سے اعمال میری کتاب میں ہوں، اور آج تک کیا عمل لکھ چکے ہیں، کس چیز سے بھری ہوئی ہے میری کتاب، میرا اعمال نامہ. اگر اس دن اس کتاب کو اچھا پایا، نیکیوں سے بھرا ہوا پایا تو شاباش آپ کے لیے ہی ہوگی. اور اگر اس کتاب کو نیکیوں سے کم پایا اور برائیوں میں زیادہ پایا تو کسی اور کے اوپر الزام نہیں دے سکیں گے. اس نے کرا دیا، اس نے ایسا کہہ دیا، وہی ایسے تھے. وہ اپنے آپ کو ہی الزام دے سکیں گے، سوائے اپنے آپ کے کوئی اور مجرم نہیں ہوگا. اور اگلی نصیحت کیا تھی کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں. اور آپ کو پتا ہے کہ قیام اللیل آج کل جو ہم کر رہے ہیں عشاء پڑھنے کے بعد، اس وقت سے لے کے فجر تک قیام اللیل کا ہی وقت ہے. چاہے آپ اس کو تراویح کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، قیام کہہ لیں، سب ایک ہی بات ہے. 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، پڑھ لیں. لیکن اور بیسٹ ٹائم تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آخری تہائی رات ہے، سحری کا ٹائم. یہ تو بیسٹ ہے. اس میں جب آپ سحری بھی بنانے لگیں تب بھی استغفار کرتے رہیے، مسلسل اپنی زبان پہ استغفار جاری رکھیے. اس وقت فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے تھوڑا پہلے اٹھ کے قیام کیجیے. حدیث میں جس نے رات کی 10 آیتیں پڑھ لی تو وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا. یعنی آپ سورہ فاتحہ اور اخلاص ہی جمع کر لیں تو 10 تو ہو ہی جاتی ہیں. اور جو 100 آیات کے ساتھ قیام کر لے تو وہ قانتین میں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں. اور جو 1000 کے ساتھ قیام کر لے تو وہ اس کے لیے تو خزانے ہوں گے. تو آج کل ہم جب صبح میں روزہ رکھیں تو راتوں کو آباد کریں قیام کے ساتھ.
सारा साल सोते ही रहते हैं। तो क्या हो गया अगर कुछ दिन के लिए हम अपनी रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करें, और खास तौर पे आगे जागने की रातें आ रही हैं, इसमें तो कोशिश करिए कि हर रात आप जाके अल्लाह ताला की इबादत करें। जो बहुत नहीं जा सकते थोड़ा तो जागे। देखिए, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, इतनी ये जरूरी बात है। ये हदीस आप सुन लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस रात से महरूम कर दिया गया वो तमाम किस्म की खैर से महरूम कर दिया गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती? तमाम किस्म की खैर से। कौन चाहता है कि मैं खैर से महरूम हो जाऊं? और सिर्फ एक खैर से नहीं, तमाम किस्म की खैर से। और इसकी खैर से नहीं महरूम किया जाता, मगर वो नहीं महरूम होता मगर वो जो महरूम कर दिया जाए, वो बदकिस्मत ही है जिसको अल्लाह ताला ही महरूम कर दे, कि वो फिर भी आम रातों की तरह ही इसको गुजार दे और उसको फिक्र ही ना हो और उसको परवाह ही ना हो। और ये जो एतकाफ है ना, इसका भी अव्वलीन मकसद क्या है कि लैलतुल क़द्र को पा लिया जाए। तो चाहे ऑड नाइट हो या इवन नाइट हो, कोई भी हो, उसमें जागने का एहतमाम जरूर करें। ठीक है, आप इवन नाइट्स में जरा कम जाग लें अगर आपको मुश्किल है। अव्वल तो सारी रातों के अंदर जाग के अल्लाह ताला की इबादत की। क्यों हम शादियों के लिए नहीं जागते? पूरी पूरी रात, बारातें आते आते ही आधी रात गुजर जाती है, लेकिन हमने खाना खा के आना होता है, इसलिए उस वक्त तक भी बैठे रहते हैं एक खाने के लिए, छोड़ के नहीं आते फंक्शन। इसी तरह इम्तिहान है किसी बच्चे का, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाइयां करते हैं, सोते नहीं है एक लम्हा भी। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो खैर का चाहने वाला हो, वो सो जाए और कहे मुझसे नहीं जागा जाता, तो बड़ी बदकिस्मती है, समझे सारी खैर हाथ से निकल गई। और इसीलिए इंशाअल्लाह ताला हम रमजान में ये जो आखिरी अशरा, इसके स्पेशल प्रोग्राम भी आपके लिए ला रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह इन रातों में अपने लिए एक दूसरे के साथ मिल के जब जागना हो तो आसानी हो जाए, तो अपने लिए आसानियां पैदा करें। इसको सोच लें कि अभी से नियत कर लें कि मैंने हर रात में अल्लाह ताला की इबादत करनी है। इवन जो खवातीन अपने मखसूस अय्याम में हो, वो भी ये ना सोचें कि हमारे लिए क्या, हम तो सो ही जाते हैं, अब हमने क्या करना। चले, नमाज रोजे से आपकी फरागत हो गई, लेकिन क्या आप इस रात की खैर से महरूम रहना चाहती हैं? हरगिज़ नहीं। जिक्र अज़कार आप भी कर सकते हैं, दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार की किसको जरूरत नहीं है? हर एक को जरूरत है कि अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे। दुआएं वो तो मुख्ल इबादत है, इबादत असल इबादत है ही दुआ, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आप दुआएं करें, कितनी मर्जी करें। तो इस चीज में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अब फारिग ही हो गई हूं, लिहाजा अब मैं सो जाऊं। हर एक अपनी अपनी जगह जितनी उसकी कैपेसिटी है, चाहे आप बूढ़े क्यों नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी इन रातों में इत्माम कीजिए। इसी तरह जो कोई बीमार है, लेटे लेटे जिक्र कर सकते हैं, मगर महरूम ना रहे। बड़ी बदबख्ती है जो इस रात से महरूम रह गया। तो अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखें, खुद ही अपने आप को सोचें, बस नियत कर ली है मैंने कि ये जो अगली 10 रातें आने वाली हैं, मैंने उसके अंदर अपनी कमर बांध लेनी। और इंशाअल्लाह मैं आपको इसकी बरक़ात भी बताऊंगी, इसकी फजीलतें बताऊंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, ताकि आपको मोटिवेशन हो इंशाअल्लाह। और 5वीं नसीहत जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की, तो फरमाया मोमिन की इज्जत, जो उसका एजाज है ना, वो लोगों से बेनियाज हो जाने में। यानी किसी के भी आप स्टेटस की वजह से, उसके माल की वजह से उसके साथ दोस्तियां रखना, या उसको इज्जत की निगाह से देखना, या उसके आगे बिच बिच जाना, इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से बेनियाज हो जाए कि भाई किसके पास कितना है, मैं उससे फेवर मांग लूं, कोई उससे मेरा काम कोई निकल आएगा। जितना आप लोगों से मांगेंगे
اتنی آپ اپنی عزت گھٹا لیں گے. جتنا کم مانگیں گے اتنی آپ کی عزت بڑھے گی. تو لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے حضور مانگے. تو یہ 5 نصیحتیں بڑی خوبصورت ہیں. اگر ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں، ان کو ذہن میں رکھ سکیں، تو یہ انسان کو موٹیویٹڈ رکھتی ہیں نیکیاں کرنے میں. اسی طرح اس سے پہلے کہ آخری 10 راتیں شروع ہوں، ہمیں کسی کے ساتھ بھی ہم نے رشتہ داروں میں سے توڑا ہوا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے توڑنے والے کے لیے کیا ہے کہ ان راتوں میں بھی اس کے لیے بخشش نہیں ہے، اور والدین کے نافرمان کی بھی نہیں ہے، کینہ رکھنے والے کی بھی نہیں ہے. تو اس لیے خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ بعض دفعہ لوگوں کی ناراضگیاں، ناچاکیاں، بول چال بند ہوتی ہے، تو وہ بول چال دوبارہ شروع کر لیں. ٹھیک ہے، اگر ویسی نہیں بھی ہوتی جیسے پہلے تھی، کوئی بیچ میں مسئلے مسائل ایسے آ گئے، لیکن اب سلام دعا کم از کم سٹارٹ کر دے، تعلقات بحال کر دے، کٹ آف کو ختم کر دے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم محروم رہ جائیں ان راتوں کی برکات سے. جو آج کا عمل ہے ذکر میں، وہ ایسا ذکر ہے جس کی وجہ سے اعمال نامے میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ہم اگر چاہتے نا ہم اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے خوش ہوں، تو اس میں نیکیوں کو ہم نے بڑھانا ہے، اور اس میں سے جو گناہ ہیں، برائیاں، ان کو مٹانا ہے. وہ ہم ابھی مٹا سکتے ہیں، خود ہم کوشش کر کے مٹا سکتے ہیں. ابھی بک ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی بک بند نہیں ہوئی. جو ہی موت آئے گی نا، پھر کتاب بند ہو جائے گی، پھر نہ مٹا سکیں گے نہ اضافہ کر سکیں گے. تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس کتاب ابھی کھلی ہوئی ہے. ابھی لکھ لیں جو لکھنا ہے، ابھی مٹا لیں جو مٹانا ہے. تو 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 100 گناہ اس میں سے مٹ جائیں گے، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ کلمہ جو آج ذکر میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ تو سمجھ لیں جو گناہگار لوگ ہیں، کتنے ہم سے ہر دن کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گناہوں کا کفارہ ہو جائے کسی طرح، تو یہ عمل ضرور کر لیں. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ. تو گن کے 100 دفعہ پڑھ لیں. دیکھیں جو چیز عمل سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، حدیث میں آیا کہ اس کو 100 دفعہ پڑھو، تو ہم نے 100 دفعہ ہی پڑھنا ہے. ہم خود سے نہیں کوئی بنا سکتے 41 دفعہ پڑھ لیں، 313 دفعہ پڑھ لیں، فلان دفعہ پڑھ لیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو 100 دفعہ پڑھیں. تو 100 دفعہ پڑھیں گے تو پھر اتنا ثواب ملے گا کہ 10 غلام آزاد کرنے کا، اور 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹیں گی. اور یہ کہنے سے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ یہ بن جائے گا. اور قیامت کے دن جو بندہ یہ عمل لے کر آئے گا، اس سے بہتر کوئی نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اتنا ہی عمل کیا یا اس سے زیادہ کیا. تو 5 ہمیں چیزیں یہاں پہ مل گئی کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹ جائیں گے، صبح سے شام تک شیطان کے حملوں سے حفاظت رہے گی، اور قیامت کے دن ایسا عمل کوئی بھی نہیں لا سکے گا جیسا اس بندے کا عمل ہوگا. تو 5 فضیلتیں ہیں اس کی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور دیکھیں جس کو ایک غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت کا پتہ ہوگا، اس کو پھر 10 غلام آزاد کرنے کا پتہ ہوگا کہ کتنا افضل عمل. صرف ایک غلام بھی کوئی آزاد کرتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے، جو غلام ہے نا اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو، ہر باڈی پارٹ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، حتیٰ کہ شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کر دے. تو کتنی بڑی بات ہے 10 غلام آزاد کرنا. اور یہ کلمہ جو کہتا ہے، تو جادو بھی کسی کے اوپر ہوا ہوگا نا، اگر پرانے سے پرانا جادو بھی ہوا ہوگا،
تو اس سے وہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا زبردست ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے 10 دفعہ بھی پڑھنے کا اس کلمہ کو بتایا تھا۔ جو 10 دفعہ پڑھے گا تو اس نے، حدیث میں آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 بندے آزاد کر دیے، اس طرح ہی اس کی نیکیاں بھی ہیں۔ تو آپ بہترین تو یہ کہ 100 دفعہ پڑھیں، پورے دن میں آپ وہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ایک جگہ بیٹھ کے، آپ چلتے پھرتے آپ کو یاد ہوگا تو چلتے پھرتے آپ کرتے جائیں گے یہ ذکر، تو آپ دیکھیں گے 100 کرنے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک یہ والا ذکر 100 دفعہ کرنا اور ایک سبحان اللہ و بحمدہ یہ 100 دفعہ کرنا، یہ دونوں زبردست ہیں، ان کو نہیں کبھی چھوڑنا، کیونکہ اس میں بھی بہت بڑی کمال کی بات ہے، اس میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے نا، اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ڈٹرجنٹ ہے، کہ یہ ان سے گناہ ہمارے صاف ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان دونوں کو ضرور ہم اپنے اس میں اذکار میں شامل رکھیں، اور یہ کوشش کیجئے کہ روزانہ ہی ہم یہ، ایون رمضان کے بعد بھی ہم یہ جاری رکھیں۔ یہ آپ کو ذکر 10 نمبر پہ مل جائے گا ہمارے PDF میں، ویب سائٹ پہ۔ اور دعا جو ہماری ہے آج کی دعا، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، ربی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب تو میرا دنیا اور آخرت کا ولی ہے، کارساز ہے، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا۔ دیکھیں جو مسلمان ہو کے فوت ہوا اس کی کوئی امید ہے کہ وہ جنت میں جا سکے، جو کفر کی حالت میں گیا وہ تو بالکل سمجھ لیں کہ جہنم کی، ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ تو بہت ضروری ہے، چاہے ساری زندگی کو اسلام پہ رہا ہو، اگر اس کا اینڈ، اس کا خاتمہ اسلام پہ نہیں ہوا تو فیلئر ہے۔ اینڈ اسلام پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور کوئی پوری زندگی کافر رہا ہے لیکن آخر میں آ کے وہ مسلمان ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اینڈ صحیح ہونا بے انتہا ضروری۔ اپنے اینڈ کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، توفنی مسلمان، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں بس موت دینا، والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیکوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ ایسی دعائیں تو پیغمبروں نے کی ہیں کہ اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ عطا فرمانا، نیک لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ملا دینا۔ بہت ہی پیاری مختصر سی دعا ہے لیکن بہت اہم دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، اور ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔